اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی بجائے شعبان میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے تھے؟ علماء کو اس مسئلے میں اشکال ہوا ہے کہ اگر محرم زیادہ افضل ہے تو آپ شعبان میں کیوں زیادہ روزے رکھتے؟ کہ آپ نے صراحت کے ساتھ یہ فرمایا کہ ماہ محرم کے روزے جو ہیں وہ افضل ہیں، تو اس میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ کو محرم کی فضیلت کا علم زندگی کے آخری ایام میں ہوا، یعنی شروع سے نہیں یہ بات بتائی گئی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مہینے میں آپ کو کئی عذر پیش آ جاتے تھے جس کی وجہ سے آپ یہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے، جیسے سفر ہے یا بیماری کا لاحق ہونا ہے، لیکن چونکہ آپ نے فرما دیا ہے کہ یہ افضل ہے تو بہرحال یہ افضل ہے، یعنی اس مہینے میں روزے رکھنا۔ اور اس مہینے میں سے بھی خاص طور پر 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا۔ جمہور علماء کے نزدیک عاشورہ محرم کا 10واں دن ہے، اور اس دن روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ اور عاشورہ ایک اسلامی نام ہے، جاہلیت میں یہ نام معلوم نہیں تھا، کوئی اسے جانتا نہ تھا، یعنی اس وقت 10 محرم کو عاشورہ نہیں کہتے تھے۔ تو عاشورہ کا روزہ جو ہے یہ مستحب ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یوم عاشورہ کا روزہ میں امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، اب یہ گناہوں میں سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور کبیرہ گناہوں میں کمی کا باعث بنتا ہے، یعنی اس میں تخفیف ہوتی۔ کبیرہ گناہوں کا کفارہ نہیں بنتا، مثلا اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اللہ نہ کرے، یا اسی طرح کوئی شراب پیتا ہے، یا کوئی زنا کرتا ہے، یا کوئی اور اس طرح کے بڑے بڑے گناہوں کے کام کرتا ہے، اور وہ کہے کہ میں عاشورہ کا روزہ رکھ لوں گا اور میرا سب کچھ معاف ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ کبیرہ گناہوں پر حدود بھی ہیں، کبیرہ گناہوں پر بعض اوقات کفارہ بھی ہے، توبہ ہے، یعنی ان کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان سے ہو جاتے ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غفلتیں ہو جاتی ہیں، تو ان کا کفارہ جو ہے وہ 10 محرم کے روزے سے ہوتا ہے، 1 سال کا۔ اور اگر کسی کے اعمال نامے میں صغیرہ گناہ نہ ہو، خوش قسمت ہو، تو پھر اس کے اعمال نامے میں اس روزے کے بدلے نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر اگر کسی کا کوئی ایک آدھ کبیرہ گناہ ہو، جیسے والدین کو ستانا ہے یا کوئی اور اس طرح کے کام ہے، یا غیبت کر لی کسی نے، کسی پہ الزام لگا دیا ناسمجھی میں، کچھ ہوتے ہیں جان بوجھ کے کرنا، کچھ ہوتے ہیں کہ ایسی منہ سے بات نکل جاتی، یعنی آپ کا ارادہ نہیں تھا کہ کسی کی آپ برائی کرے، لیکن کسی نے آپ کے سامنے کسی کی شکایت کی تو آپ نے بھی کوئی ساتھ جملہ بول دیا۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہاں وہ تو ہے ہی ایسا، آپ نے تائید کر دی، تو اب بہرحال آپ نے کسی کی برائی تو کر ہی دی، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے اعمال نامے میں بہت زیادہ ایسی چیزیں نہ ہوں، خال خال کبھی کبھار کی ہوئی ہوں، تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے لیے ان گناہوں سے بھی کفارے کا باعث بنے گا۔ پھر اہل و عیال اور اپنے ماتحت لوگوں کو بھی اس دن روزہ رکھوانا چاہیے، یعنی صرف آپ خود ہی نہ رکھ لیں، اپنے بچوں کو بھی کہیں، گھر میں بھی بتائیں، رشتہ داروں کو بتائیں، اوروں کو بھی قائل کریں۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال اور جن لوگوں کی ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے ان کے بارے میں اس روزے کے حوالے سے خاص خیال رکھیں، سحری کے لیے ان کو جگائیں، ان کو سحری بنا کے دیں، ان کو روزہ رکھنے پر مدد کریں، تو ان کا بھی ثواب آپ کو مل جائے گا۔ ربیہ بنت معوذ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن صبح کے وقت انصار کی بستیوں میں یہ پیغام بھیجا کہ جس نے آج روزہ نہ رکھا ہو وہ باقی دن کچھ نہ کھائے، اور جس نے روزہ رکھا ہو وہ روزے سے رہے، یعنی جس نے تو صبح سے کچھ نہیں کھایا وہ اب کچھ نہ کھائے، اور جس نے اگر کچھ کھا بھی لیا باقی دن کا روزہ رکھ لے، یعنی اتنی تاکید ہے۔ ربیہ کہتی ہیں کہ اس حکم کے بعد ہم عاشورہ کا روزہ رکھتی تھیں اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتی، نیز انہیں بہلانے کے لیے ہم روئی کے کھلونے بنا دیتی، جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا تو ہم اسے وہ کھلونا دے دیتی، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا، یعنی بہلا پسلا کے بچوں کو بھی روزہ رکھوا دیتی۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ اس روزے کی کتنی اہمیت ہے۔ پھر اسی طرح اہل کتاب بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی جو مدینہ میں یہودی تھے وہ بھی یہ روزہ رکھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے 10ویں کے ساتھ
نویں کے روزے کو بھی مستحب قرار دیا۔ صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک بھی یہ دن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا ہم نویں دن کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو لازماً نویں کا روزہ رکھوں گا۔ ابو بکر کی روایت میں ہے، ابن عباس نے کہا آپ کی مراد عاشورہ کے دن سے تھی، یعنی 10ویں کی بجائے 9ویں کا رکھوں گا، یہ بھی مراد لی گئی، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ 10ویں، کیونکہ اس پر آپ کا قول ہے کہ وہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اس کے ساتھ 9ویں کا روزہ رکھ لیا جائے تاکہ 2 دن ہو جائیں، اور جو 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ لے۔ اور اس دفعہ تو جمعرات کا روزہ آ رہا ہے 8 کو شاید، پھر اس کے بعد 9ویں کا آ جائے گا، پھر 10ویں کا آ جائے گا، پھر 11ویں کا آ جائے گا، پھر اس کے بعد شاید منڈے آ جائے، پھر اس کے بعد ایام بیز آ جائیں، تو جمعرات سے جمعرات تک پورا عشرہ ہی افضل بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح چاند کی تاریخ میں غلطی کا اندیشہ ہو تو 3 دن روزہ رکھ لیں، 9، 10، 11 کو رکھ لیں، تو اس بات میں کوئی رکاوٹ نہیں کہ 10ویں تاریخ کے بارے میں احتیاط برتی جائے۔ بعض اوقات اختلاف مطالعے کی وجہ سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہیں، آج 9ویں ہے یا آج 10ویں ہے، آج کیا ہے کیا نہیں، تو ایسی صورت میں اگر انسان ایک دن پہلے کا روزہ بھی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔